ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے جرنی کے بارے میں بتانی ہے۔ خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا اور اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک کیسے محفوظ رکھا، اس واقعے پر زیادہ توجہ ہوگی۔ اس واقعہ سے اچھی طرح سے روبرو ہونے کے لیے میں نے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام تاریخ میں ایک عظیم و کریم نبی تھے۔ آپ کا واقعہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ پیش ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار سے جونو اور صہیب الہد کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے ایک بستی نینوا میں رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا بستی میں تقریباً آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہاں سارے کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ ان کفار نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو دھمکیاں بھی ملی اور مصائب و علام سے دوچار بھی کیا۔ اتنا سہن کرنے کے بعد بھی آپ مسلسل ان کفار کو اللہ کی طرف مطالبہ کرتے رہے، لیکن وہ باز نہ آ سکے۔ آخر کار آپ اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیے کہ فلاں دن تم پہ عذاب گزرنے والا ہے۔ پھر آپ غصے کی حالت میں اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے۔ بس آپ کی گستاخی یہیں پر ہو گئی، جبکہ اللہ نے آپ کو متعین دنوں کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل کر جانے کی حکم نہیں دیا تھا۔ عذاب الہی کے علامت نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل نینوا بستی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس بادل پر آگ کے بڑے بڑے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل متعین دنوں میں سے پہلے دن ہی دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ہم پر نازل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ فرماتے تھے۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے اور اس عذاب سے نجات پانے کا ایک ہی صورت ہے۔ کفار کے سردار نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور جلد سے جلد ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ سب رونے لگے، گر گرانے لگے اور اللہ سے بخشش کی معافی مانگی۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کے عدم موجودگی میں تقریباً 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پابند لگے کپڑے پہنے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اپنی عجیزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے نجات دلا دی۔ آپ غصے کی حالت میں نینوا بستی سے نکل کر سمندر کے کنارے ایک کشتی کے پاس آئے۔ اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ آپ کا نینوا بستی سے اللہ کی اجازت کے بنا چلے آنا بس اللہ کو یہی منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات اور آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب آپ بھاگ کر بھری کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی خانہ ہوئی، بڑی بڑی موجیں اٹھی اور سمندر میں طوفانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے کشتی کو ہلکا کرو اور اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک ڈالو۔ چنانچہ کشتی میں جتنے بھی سوار تھے وہ سارے اپنے ساز و سامان سمندر میں پھینک ڈالے۔ اس طرح کشتی کا بوجھ کچھ حد تک ہلکی ہوئی، لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو سکی۔ ان کشتی والے کو یہ شک ہو گیا کہ اللہ کا کوئی غلام اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بنا بھاگا ہے۔ اب وہ کہنے لگے اس شخص کو سمندر میں گرانا ضروری ہے، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ چنانچہ قراندازی ہوئی تو آپ کا نام آئے۔ سب کے سب مغلوب ہو گئے، بھلا آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری بار قراندازی ہوئی تو اس بار بھی آپ کا ہی نام پیش آیا۔ جب تیسری بار ہوئی تو آپ کا ہی نام آئے۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ آپ کے سر میں سجدوں کا نشان دیکھ کر سب یقین سے باہر تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے آپ کو سمندر میں پھینکنا چاہا تو آپ سمندر میں خود ہی کود پڑے اور ایک ہد مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے ہد مچھلی کو القان فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ہی ان کے جسم میں کوئی گزن پہنچے۔ گویا کہ آپ پر یہ 3 اندھیرے مزید اکٹھے ہو گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔
اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تقریباً 40 روز آپ نے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار سن لی۔ ہود کو حکم ہوا، مچھلی ساحل کے کنارے پہنچے اور آپ کو کنارے پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ آپ اس وقت بہت کمزور تھے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب بیلدار درخت اگا۔ آپ اس درخت کے سائے میں رہے، اس درخت کے پھل کو اپنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ رفتہ رفتہ وہ درخت سوکھنے لگا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس درخت سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، اور آپ نے اللہ سے شکایت کی اور اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے بندے، آپ کو ایک درخت سے اتنا محبت ہے تو سوچو مجھے اپنی بندے سے کتنی محبت ہوگی۔ ناظرین، اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ کسی بھی حالات میں اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات سے کوئی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے لیے ویڈیو مفید ثابت ہوا ہے تو آپ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔